الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسنین کریمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ، جو ان سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اللہ اکبر۔ ایک دن صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کے کچاو جیسی دہاڑیوں والی ایک اونی چادر تھی۔ تو حسن بن علی رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی، تو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے اندر داخل کر لیا۔ اب بدقسمتی سے کچھ دشمنان اہل بیت کلمہ گو ہونے کے باوجود یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ حضرت سیدنا امام حسین نے اقتدار کے اصول یا عظمت و بڑھائی کے لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ اسے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ شیر خدا حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور شہزادہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور خون ریزی روکے گا۔ تحریک گواہ ہے کہ کیسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھرانے سے منتقل کیا۔ جہاں تک سوال عزت و آبرو اور جاہ و جلال کا ہے، تو بھلا نبی پاک سے جو تعلق اور جو نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تھی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے؟ بہت ساری بے شمار حدیث موجود ہے کہ اہل بیت کی پاکی اور عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہوا، اس واقعے کی بڑی وجہ کیا تھی؟ تو اس واقعے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں کا فسق و فجور اور رقص و سرور گلشن اسلام کو جاننے پر تل چکا تھا، لیکن یہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اور شیر خدا کے شیر حضرت سیدنا امام حسین کے لیے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسے ظالم مضل فاسق و فاجر اور ننگے انسانیت کی بیعت کو قبول کر لیتے، اور اسلام میں موروثی بادشاہت کا نظام بھی قائم ہو جاتا۔ رہی بات واقع کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کون سے ایسے جنگجو ہیں جو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان میں اترتے ہیں؟ اصل میں یہ عزیمت کا مظاہرہ تھا جو بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے لعین ہونے پر شاہد عادل ہے۔ یزید کے 3 ایسے برے کام کہ جسے تاریخ اسلامی میں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور نہ یہ کبھی معاف کیا جا سکے گا۔ سب سے پہلا اور بڑا سیاہ کارنامہ جو یزید نے انجام دیا، وہ اہل بیت اطہار کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا گیا اور پھر پیاسا رکھ کر صرف اور صرف اسی لیے شہید کیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ شہید کرنے کے لیے حتی تو کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے لکھے تھے: اے عمر بن سعد، اگر حسین بیعت کر لیتے تو انہیں کوفہ بھیج دو، اور اگر بیعت نہ کرے تو ان سے جنگ کرو۔
اب لوگ کہتے ہیں کہ حکم دینے والا ابن زیاد تھا اور عمل کرنے والے عمر بن سعد اور شمر تھے، لیکن یہ سوچیے کہ وہ عمل کس بات پر کر رہے تھے؟ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین مدینہ سے کوفہ جا رہے ہیں تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسا سفاک شخص کوفے میں گورنر لگایا؟ اور جب امام مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ان کا سر اقدس یزید کو بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ کو شاباشی دی؟ شہادتوں کے بعد جب شہدائے کربلا اور سید الشہداء کا سر اقدس اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد اور شمر کو کوئی سزا نہ دی؟ کیوں واقعی کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3768 میں ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھری سے ان کے دانت مبارک، ان کے لب مبارک پر زب لگائے اور نزیبہ الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر برجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ یہ ساری باتیں اس بات کا مبولتا ثبوت ہے کہ یزید کی سرپرستی میں ہی واقعہ کربلا پیش آیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3110 اور مسلم کی 6309 میں حضرت امام سجاد زین العابدین فرماتے ہیں، جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابہ مسوران محرمہ میرے پاس آئی اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے، جو کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر حسن رضی اللہ عنہ اور پھر حسین رضی اللہ عنہ کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ مجھے عنایت فرما دے۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لے، لیکن میں نے کہا جہاں تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینہ پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد ماہنہ بن یحییٰ نے یزید کے بارے میں مدینے پر حملے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس نے مدینے کو خوب لوٹا۔ یزید کے مدینے پر اس حملے کے واقعے کو ہڑا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینے کی حرمت کو پامال بھی کیا۔ اسلامی تحریک کا یہ سانحہ یزید کی ہی حکومت میں سن 63 ہجری میں پیش آیا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہوئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور ہرا کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اسی وجہ سے اس کو واقعہ ہرا بھی کہا جاتا ہے، اور اس واقعے میں صحابہ کرام کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا۔ یہاں کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہوئے۔ بہت سے صحابہ کو شہید بھی کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبی میں حضرت سعید بن المسیب جن کا شمار مبارک تابعین میں ہوتا ہے موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا، روضہ مبارک سے اذان کی آواز سنتا، پھر اقامت بھی کہتا اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا، اور ان دنوں مسجد نبی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل بھی موجود ہیں، جبکہ علامہ
ابن کثیر نے مدنی کے حوالے سے البدایہ والنہا میں یہ لکھا ہے کہ یزیدی فوجیوں نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو بھی لوٹا ہے، اور 1000 عورتیں بنا شادی کے حاملہ ٹھہری تھیں۔ 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھے رکھے اور مسجد نبی میں نماز نہیں ہونے دی۔ صحیح مسلم میں 3319، 3323 اور 3339 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث جن کا لباب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ آج یزید کا تیسرا گنونا کام مکہ شریف پر حملہ کرنا بھی تھا۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے لگی۔ حرم کعبہ کا محاصرہ کیا گیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ بھی کیا گیا۔ خانہ کعبے میں آگ لگائی گئی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل کی فدیہ میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ پڑے تھے، وہ اسی واقعے میں جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت بھی پامال ہوئی۔ صحابہ کرام کی توہین اور عترت رسول کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مر گیا۔ اور وہ کیوں نہ ذلیل اور رسوا ہوتا؟ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہے کہ یزید پلید کی قصیدہ حوانیاں کرتے ہیں، اور ان سے گزارش ہے کہ غور کریں کہ آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کمی بیشیاں معاف فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا کی ہے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ بھی فرمائے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے، شاد و آباد رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔